حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، بشرطے کہ اس نے کوئی معقول بات نہ کی۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور اس طریقے سے اتنی دور سبا کے اندر ایک قوم ہے اور ان کے اوپر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور شیطان نے ان کی راہ بھٹکا دی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پنچھی کو، اس ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ اس خط کو ڈال دینا، اور جس جگہ پر 7 دروازوں کے اندر تالے لگے ہوئے تھے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، ہدہد وہاں جا کر اس خط کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ملکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کسی بہت عالی شان نے، کسی بہت عظیم انسان نے مجھے یہ خط لکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں آخر کار ان کو ہدایت حاصل ہوئی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے، یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ بہر چھوٹی ہے لیکن باتیں اہم ہیں۔ جو اس کے پہلے 2 شعر ہیں وہ تو ایک طرح سے ایک کتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ قلب کٹورا بھر جائے گا، قلب کٹورا بھر جائے گا، عشق سے سینہ تر جائے گا، من کی پیاس بجھا کر آخر سادھو ایک دن گھر جائے گا۔ اب یہ قلب کٹورا کیا ہے؟ یہ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ قلب اصل میں وہ کٹورا ہے جس کے اندر نور بھرتا ہے۔ قلب وہ ظرف ہے جس کے اندر نور نے آنا ہوتا ہے، اور ہم اپنی ریاضت سے، اپنی مشقت سے، اپنی کوشش سے اس قلب کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، اس قلب کو اتنا پھیلا بھی سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ نور آ جائے، حتیٰ کہ اس قلب کو اتنا بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اللہ جو زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا وہ آپ کے سینے کے اندر سما جائے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کے قلب کا یہ کٹورا بھر جاتا، یہ نور کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے، بے شک اس کے علاوہ کسی چیز سے قلوب کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے بارے میں بات کرنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے، جو تجلی پیدا ہوتی ہے، قلب کٹورا بھر جائے گا، عشق سے سینہ تر جائے گا۔ جب آپ اس رستے پر ایک دفعہ چلیں گے تو بالآخر آپ کے قلب کا کٹورا ایک نہ ایک دن اس نور سے بھر جائے گا، اور جو آپ کا سینہ ہے پھر وہ عشق سے تر جائے گا، پھر وہ قلب کٹورا چھلکے گا، اور وہ پھر آپ کے پورے سینے کو نور سے روشن کر دے گا۔ آپ کا سینہ تر جائے گا، وہ جو ایک خشکی ہے، وہ جو ایک بیابانی ہے، وہ جو اس کے اندر ایک خشک سالی کا ماحول ہے، وہ جو اس کے اندر ایسی مٹی ہے کہ جو چٹخ رہی ہے، اس کی جگہ نمو والی مٹی پیدا ہو جائے گی، عشق سے آپ کا سینہ تر جائے گا، من کی پیاس بجھا کر آخر سادھو ایک دن گھر جائے گا۔ سادھو نکلا ہے من کی پیاس بجھانے کے لیے، اب وہ بن بن میں پھر رہا ہے، جنگل جنگل میں پھر رہا ہے، ویرانوں میں پھر رہا ہے، من کی پیاس بجھانے کی اس کو خواہش ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے قلب کا کٹورا بھر جائے گا، جب عشق سے اس کا سینہ تر جائے گا، تب اس کے من کی پیاس بجھے گی، اور پھر سادھو اپنے گھر جائے گا۔ اور یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس گھر کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تھا اور جنگلوں بیابانوں میں پھرنے کے بعد بالآخر اس کا دل بھر جائے گا تو وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا اور گھر گرہستی کی بات کر لے گا۔ نہ 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 نہ، یہ تو اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو دائمی گھر ہے، جس کے اندر انسان نے پلٹ کر واپس جانا ہے مرنے کے بعد۔ اس دنیا میں تو آیا ہی اس لیے کہ کسی طریقے سے اپنے قلب کے اس کٹورے کو بھر لے، کسی طریقے سے اپنے سینے کو اس عشق سے بھر لے، اپنے من کی وہ پیاس بجھا لے، کسی طریقے سے اپنے اندر وہ جذب کی کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ کا نور اور کے ساتھ وہ اپنا ایک ایسا دائمی تعلق قائم کر لے کہ جب وہ اس جسم کے حصار سے نکلے تو اس نور کے ساتھ ہی روانہ ہو جائے، سیدھا 7 آسمان طے کرتا ہوا اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ روز وہ اپنے گھر چلا جائے۔ قلب کٹورا بھر جائے گا، عشق سے سینہ تر جائے گا، من کی پیاس بجھا کر آخر سادھو ایک دن گھر جائے گا۔ اور ہے کہ خود سے ملنے جانے والے، خود سے ملنے جانے والے خود سے مل کر ڈر جائے گا۔ آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ملوں گا، شیشے میں کھڑے ہو کر اپنا حسن نہیں دیکھتے، اپنے بال نہیں دیکھتے، اپنی زیبائش نہیں دیکھتے، اپنے کپڑے نہیں دیکھتے، بلکہ کہتے ہیں میں اپنے اندر اتروں گا اور اپنی ذات کو دیکھوں گا۔ تو جب پہلی مرتبہ کوئی شخص خود سے ملنے جاتا ہے تو وہ خود سے مل کے ڈر جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں، انسان کے اندر بڑے اندھے کنویں ہوتے ہیں، انسان کے اندر اس کے ماضی کی پوری ایک کہانی ہوتی ہے، اس کے کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں جو
اس نے اپنی زندگی میں اسراف کیے ہوتے ہیں، اپنے اعمال میں اس کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس نے کہاں کہاں حقوق اللہ کو خراب کیا ہے، کہاں کہاں حقوق العباد کو خراب کیا ہے، کہاں کہاں اپنی ذات پہ ظلم کیا، اسے سب نظر آنا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب خود سے ملنے کا فیصلہ کریں تو پھر ذرا جی کو کھڑا کر لیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا خود سے ملنا، اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی ذات کو دیکھنا، اپنی ذات کے اندر موجود شرک خفی کو دیکھنا، اپنی ذات کے اندر موجود اس نفاق کو دیکھنا، اپنی ذات کے اندر موجود ان گناہوں کو دیکھنا جو آپ نے کیے ہیں۔ تو جو آپ کے اندر کی برائی ہے اس کو دیکھنے پہ انسان ڈر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی اپنا سامنا نہیں کرتے، اپنا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں پیدا کرتے، مگر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ خود سے ملنے جانے والے خود سے مل کر ڈر جائے گا، اور ہے کہ آس کا پنچھی میرے در پر شاہ کا ایک خط دھر جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، بشرطے کہ اس نے کوئی معقول بات نہ کی۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور اس طریقے سے اتنی دور سبا کے اندر ایک قوم ہے اور ان کے اوپر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور شیطان نے ان کی راہ بھٹکا دی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پنچھی کو، اس ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ اس خط کو ڈال دینا، اور جس جگہ پر 7 دروازوں کے اندر تالے لگے ہوئے تھے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، ہدہد وہاں جا کر اس خط کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ملکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کسی بہت عالی شان نے، کسی بہت عظیم انسان نے مجھے یہ خط لکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں آخر کار ان کو ہدایت حاصل ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، آج تک تو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم ہی کیا۔ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ آج تک تو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم ہی کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکتی ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا ملکہ سبا کے ساتھ، کہ کس طریقے سے ایک پنچھی نے آ کر ان کی ایک زندگی جو کہ جہنم کی طرف ان کو لے کے جا رہی تھی، اس کا رخ بدلا، اور بادشاہ کا ایک خط آیا، اور اس خط سے ان کو ہدایت ملی، ان کو ہدایت کا رستہ ملا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت بھیجتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک دعا میں نے بھی کبھی اپنے بارے میں کی تھی کہ آس کا پنچھی میرے در پر شاہ کا ایک خط دھر جائے گا، کہ ایسے ہی کوئی امید کا پنچھی اٹھے گا اس ہدہد کی طرح، اور وہ میرے در پر بھی آس کا پنچھی آئے گا اور کوئی خط دھر جائے گا، کوئی ایسا پیغام میرے نام بھی آ جائے گا کہ جس سے مجھے بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کا موقع ملے گا۔ میں بھی نہیں جانتا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن مجھے بھی کہیں سے کوئی ایسا پیغام ملے گا، اور پھر اللہ نے کیا یہ انتظام، میٹافورک ہے یہ لیکن بہرحال مجھے بھی اللہ نے اسی طریقے سے اس آس کے پنچھی کے تھرو ایک اشارہ دیا، مجھے بھی بتایا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور پھر میں صحیح کی طرف گیا، اور پھر میں نے اللہ کے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے آگے سب سجود ہوں۔ تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آس کا یہ پنچھی کبھی نہ کبھی ہمارے در پر شاہ کا ایک خط دھر جائے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائے۔ آس کا پنچھی میرے در پر شاہ کا ایک خط دھر جائے گا، رمز کی باتیں کرنے والا خاموشی سے مر جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو باتیں بہت کرتے ہیں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کئی ملین ویوز آپ کو مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی باتیں، جس کے پیچھے نہ تو وہ محنت ہے نہ وہ ریاضت ہے، بس کھوکھلی باتیں ہیں، اور دنیا کو کھوکھلی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا اس بات کی کہ عمل کرو جو تم جانتے ہو اس کے اوپر۔ قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو جو شخص جتنے تھوڑے سے علم کو جان لیتا ہے، اس تھوڑے سے علم پر پھر پورا عمل کرتا ہے، اس پورے عمل کو کر کے حقیقت کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو بیان کرتا ہے، وہ کہاں بیان کرنے کے قابل رہتا ہے؟ وہ تو تھوڑی سی بات کرتا ہے، رمز کی بات کرتا ہے، ہلکی پھلکی سی۔ تو رمز کی باتیں کرنے والا خاموشی سے مر جائے گا۔ اس دنیا میں ہیں ایسے لوگ جن کو رمز کی باتیں پتہ ہیں، وہ کرتے بھی ہیں لیکن سننے والے نہیں ہیں، آڈینس نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسا قحط و رجال ہے کہ یہ مشکل باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تو اسی طریقے سے خاموشی سے ایسی باتیں کرنے والے کچھ رمز کی باتیں کریں گے اور پھر خاموشی سے مر جائیں گے، 4 لوگ ان کو قبر میں جا کے دفنائیں گے، نہ کسی کو معلوم ہوگا، نہ کسی کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے دور کا، رمز کی باتیں کرنے والا خاموشی سے مر جائے گا، اور ہے کہ روح و بدن کی رزم بپا ہے،
रूह व बदन की रज़्म बपा है, सेहरा किसके घर जाएगा? ये तो मेरा एक बड़ा ऑथेंटिक मौज़ू है, इसके ऊपर मैंने बड़ी बात की है कि हम बेसिकली रूह और बदन 2 चीज़ें हैं ना, हम हमारे अंदर ही दोनों हैं। हम एक फ़रिश्ता भी हैं, हम एक हैवान भी हैं। हमें जिस्म एक हैवान का दे दिया गया है, रूह एक फ़रिश्ते की दे दी गई है और हमारे अंदर एक रज़्म बपा है। हमारे अंदर एक मैदान-ए-जंग है, हमारे अंदर एक महशर बपा है, हमारे अंदर एक जंग चल रही है, रूह और बदन की। अब कोई नहीं जानता कि सेहरा किसके घर जाएगा। ऐसे भी लोग होंगे जिनका बदन जीत जाएगा, वो अपनी रूह को दबा देंगे और फिर मट्टी हो जाएँगे और जब उठेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपनी रूह का सौदा कर लिया। उनका बदन तो जीत गया लेकिन उन्होंने अपनी रूह को बर्बाद कर लिया, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे भी लोग होंगे जो अपने बदन को दबा लेंगे, बदन की ख्वाहिशों को दबा लेंगे, नफ्स की ख्वाहिशों को दबा लेंगे, अपनी रूह के ऊपर काम करेंगे, अपनी रूह को तरक्की देंगे, उसको फ़रोग़ देंगे। उनका बदन तो मट्टी हो जाएगा लेकिन जब वो अगले जहान में पहुँचेंगे तो मालूम होगा कि उनकी रूह ने तक़वियत पा ली, उनकी रूह ने हमेशा की ज़िंदगी पा ली, दायमी ज़िंदगी पा ली। कौन किस तरफ जाएगा आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ये कोशिश है, हम सब इस इम्तिहान में हैं। आप, मैं, हम सब वक़्त के घोड़े पे सवार हैं, कोई नहीं जानता कि वो उसको कहाँ ले जाएगा। रूह व बदन की रस्म बपा है, सेहरा किसके सर जाएगा? और है कि कौन इमाद से मिलने को अब गम की चोटी पर जाएगा? जब आपने बातों की हकीकत जाननी होती है, जब आप इस काबिल होते हैं कि रम्ज़ की बातें समझ सकें, तो गम की चोटी पर तो जाना ही पड़ता है। खुशी के साथ रम्ज़ की बातें नहीं समझ आती। गम की चोटी पार करेंगे, गम की घाटी से गुज़रेंगे, तो ही आपको हकीकत पता चलेगी, तो ही आप किसी जगह तक पहुँचेंगे। तो अगर आपने किसी ऐसे शख़्स से मिलना है, जो आपको रम्ज़ की बातें बता सके, अगर आपने किसी ऐसे शख़्स से मिलना है, जो हकीकत के पर्दे आप पर खोल सके, तो हिम्मत कीजिए, गम की चोटी तक जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, जो आपको हकीकत बताने के लिए तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।